الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رحمۃ العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات صدق اللہ علیہ العظیم۔ یہ رمضان کا مہینہ برکتوں والا مہینہ، آج اس کے 9 روزے ہو گئے۔ اس کا پہلا عشرہ اللہ نے رحمت بنایا، دوسرا مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا۔ اب رحمت کا عشرہ تقریباً گزر گیا، باقی ایک روزہ رہ گیا۔ ابھی ہم اپنے پچھلے روزوں کی حساب کریں، دیکھیں کہ ہم نے ان پچھلے روزوں میں کتنا کمایا اور کتنا گوایا، ہم نے اللہ کی رحمت میں سے کتنا حصہ لیا اور کتنی ہم سے کوتاہیاں رہ گئیں۔ 10 روزے ہم سے بھی گزر گئے، ہم نے اس میں سے کتنا ہم نے اللہ کو راضی کیا، کتنا ہم نے رحمت میں سے حصہ لیا۔ ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف کتنا پیدا ہوا۔ ہم نے جو اتنے 9 روزے رکھ چکے ہیں، ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر کتنا پیدا ہوا بھی یا بالکل ہی نہیں ہوا۔ یہ بھی دیکھنا ہے کہ کچھ ہمیں پہلے زندگی سے فرق پڑا یا نہیں پڑا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم پورا مہینہ روزے رکھتے رہیں اور پھر جیسے سے ویسے کی ویسے ہی رہ جائیں۔ ہم نے کورس پورا کیا اور پھر جب ہمارے کورس کی دوائی پوری ہو گئی، اس کے بعد ہمیں شفا بھی نہ ملی، تو کہیں نہ کہیں ہماری کوتاہی رہ گئی، یا ہمارے پرہیز میں کوتاہی رہ گئی، یا دوائی کھانے میں کوتاہی رہ گئی، کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہوئی جس کی وجہ سے ہم سے شفا نہ ملی۔ جب دنیا کی دوائی کھانے سے اللہ تعالیٰ شفا دیتے ہیں، تو جس چیز کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا، تمہاری روحانی بیماریاں ختم ہو جائیں گی، اگر وہ نہیں ہوئیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اللہ کی بتائی ہوئی دوائی ہماری دنیا سے بھی گئی گزری ہے۔ دنیا کی دوائی ہم کھاتے ہیں تو ہمیں اپنے جسم کی ڈر و خوف ہوتا ہے کہ اگر ہم بیماری دوائی نہیں کھائیں گے تو ہم بیمار پڑیں، ہمیں شفا نہیں ملے گی۔ اگر ہم نے پرہیز نہ کیا تو دوائی فائدہ نہیں کرے گی۔ تو اسی طرح اس سے زیادہ ہمیں اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ہم نے اللہ کی بتائی ہوئی عمل پہ عمل نہ کیا تو پھر ہمارے روحانی بیماریوں سے شفا کیسے ملے گی؟ پھر ہمیں روحانی بیماریوں کی کہیں نہ کہیں اگر ہم نے پرہیز نہ کیا، ہم نے روزہ رکھا لیکن اس کے بعد اس کے روزے کے لوازمات ہیں وہ پورے نہ کیے، تو پھر شفا تو نہیں ملے گی۔ پھر جیسے دوائی کھانے کے بعد پیسے کا ضیاع ہم نے نقصان کر دیا،
کہ پیسے بھی خرچ کیے، تکلیف بھی اٹھائی، اور پھر دوائی میں فائدہ بھی نہیں ہوا، تو کیا فائدہ ہماری سے دوائی کھانے سے؟ خام خواہ پیسے کے بھی ضائع گئے اور ہمارا وقت بھی ضائع گیا اور ہمیں شفا بھی نہ ملی۔ اسی طرح ہم نے اگر روحانی بیماریوں کے لیے ہم نے روزہ بھی رکھا اور پھر روحانی بیماری سے شفا بھی نہ ملی تو ہم نے اپنا وقت ضائع کیا، بلکہ ہمارے جتنا وقت ہمیں کرنا تھا اس سے زیادہ ہمیں نقصان ہوا۔ دنیا کی دوائی اگر ہم نہ کھائیں گے یا پرہیز نہیں کیا تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ہمیں شفا نہیں ملے گی یا ہماری موت واقع ہو جائے گی یا بیماری میں چلے جائیں گے۔ لیکن اگر بیماری میں چلے بھی گئے تو ہمیں اتنا نقصان نہیں ہوگا، لیکن اگر ہم روحانی بیماریوں میں ساتھ چلے گئے دنیا سے تو اس کا نقصان ہمیں دنیا میں تو نہیں ہوگا لیکن مرنے کے بعد زیادہ ہو جائے گا۔ دنیا کی بیماریوں کی ایک حد ہے، کیسی بھی سخت بیماری ہو اس کی ایک حد ہے کہ اس کے بعد اس کو تکلیف نہیں ہوگی، زیادہ سے زیادہ انسان موت میں چلا جائے گا، مر جائے گا۔ اس کے بعد جب انسان یہاں سے جان نکل جائے گی، مر جائے گا، تو جسمانی بیماریاں کیسی بھی سخت ہوں، کتنی بھی تکلیف ہو، وہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن روحانی بیماری جہاں سے دنیا کی بیماری ختم ہوتی ہے وہاں سے روحانی بیماریوں کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ دنیا کی بیماری کی جہاں تکلیف ختم ہوتی ہے وہاں روحانی بیماریوں کی تکلیف شروع ہوتی ہے۔ جس طرح دنیا کی ایک حد ہے عمر کی، کسی کی 50 سال، 60 سال، 100 سال، تو آخر موت آئے گی، یہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن مرنے کے بعد جو ہماری بیماریوں کی تکلیف شروع ہوگی وہ نہ وہاں موت آئے گی نہ بیماریوں کی تکلیف، وہ زندگی ہمیشہ رہے گی، تکلیف بھی ہمیشہ رہے گی۔ یہ زندگی ختم ہو جائے گی، بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو اس لیے ہمیں اپنے روزوں کی بھی حفاظت دیکھیں کہ ہم نے روزوں میں سے کتنا ہم نے کیا ہے، ہم نے اس میں سے کتنا پرہیز کیا ہے۔ پہلا عشرہ گزر گیا، اس میں ہمارے زندگی میں کیا تغیر پیدا ہوا، کتنی تبدیلی آئی، ہم کہاں تک اپنے برائیوں کو چھوڑ سکے ہیں اور کہاں تک نہیں چھوڑ سکے۔ اگر ہم نے دیکھیں اگر 3 حصے بھی ہمیں کریں تو کم از کم ہماری زندگی میں ہماری برائیوں میں سے 1 حصہ ختم ہونا چاہیے۔ اگر ہم روزوں کے 3 حصے کریں 3 عشرے میں تو 10 روزے گزرنے کے بعد کم از کم ہماری زندگی میں ہماری حالات میں سے کم از کم ہم سے 1 حصہ برائیوں کا چھوٹنا چاہیے۔ اگر 1 حصہ میں نہیں چھوٹا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم سے کچھ بھی نہیں ہوا۔ فرض کریں کہ ہم مہینے میں 30 دفعہ جھوٹ بولتے رہے، روز ہم 30 دفعہ جھوٹ بولتے ہیں، اگر اس میں سے 10 دفعہ ہمیں کم ہو گیا ہمارا جھوٹ بولنا تو کم از کم ہم نے اتنا ہوا کہ ہمیں کچھ کمایا۔ لیکن ہم جیسے تھے ویسے ہی رہ گئے تو ہم نے کچھ بھی نہیں کمایا۔ وقت تو گزر جائے گا، روزے بھی گزر جائیں گے، جس نے رکھے اس کے بھی گزر جائیں گے، جس نے نہیں رکھے اس کے بھی گزر جائیں گے، دن تو گزر جائیں گے۔ لیکن دن گزارنے کا مقصد نہیں ہے، مقصد جو اللہ نے ہمیں اس میں ترکیب بتایا ہے کہ لعلکم تتقون، تمہارے دلوں میں میرا ڈر اور خوف پیدا ہوگا۔ اگر وہ ڈر اور خوف پیدا نہیں ہوا تو پھر ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔
دیکھیں ڈر اور خوف پیدا ہونے سے کیا مراد ہے؟ اللہ سے ڈرتے تو ہم ویسے بھی ہیں. کسی انسان سے پوچھیں کہ اللہ سے ڈر لگتا ہے کہ ہاں جی اللہ سے ڈرتے ہیں. اللہ سے ڈرتے ہیں. ڈرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ زبان سے کہ ہاں جی اللہ سے ڈر لگتا ہے، مرنے سے ڈر لگتا ہے، خوف لگتا ہے. ارے اگر مرنے سے خوف لگتا ہے، اللہ کا ڈر خوف اللہ سے ڈر لگتا ہے، تو پھر اللہ کی نافرمانی کیسے ہوتی ہے؟ ڈر اور خوف کا مطلب یہ ہے کہ جس سے ڈرا جائے اسے بچا جائے. انسان شیر سے ڈرتا ہے، کیوں ڈرتا ہے؟ کہ وہ کھائے گا. سانپ سے ڈرتا ہے کہ وہ ڈسے گا، زہر چڑھے گی، ہماری زندگی کو خطرہ پیدا ہو جائے گا، اس لیے ڈرتا ہے. لیکن نہیں ڈر انسان سب سے ڈرتا ہے. چور ڈاکو سے بھی ڈرتا ہے، سانپ بچھو سے ڈرتا ہے، جانوروں سے ڈرتا ہے، کیڑے مکوڑوں سے ڈرتا ہے. اگر نہیں ڈرتا تو اللہ سے نہیں ڈرتا. باقی سب سے ڈرتا ہے. چور ڈاکوؤں سے بھی ڈرے گا کہ مجھے مار دے گا یا میرا سامان لوٹ لے گا. جانوروں سے ڈرے گا، شیر بلیہار دوسرے سے ڈرے گا کہ مجھے نقصان پہنچائیں گے، اسے ڈرے گا. سانپ بچھو سے ڈرے گا. انسانوں سے بھی ڈرتا ہے. جانوروں سے ڈرنا ضروری ہے، انسانوں سے بھی ڈرتا ہے. زمیندار کے پاس کوئی نوکر ہے، ہاری ہے، اسے ڈرتا ہے کہ نہیں رہے گا کہ مجھے نکال دے گا. کسی کے پاس ملازم ہے، اسے ڈرتا ہے، آفس سے ڈرتا ہے کہ مجھے نوکر سے نکال دے گا. سب سے انسان ڈرتا ہے. کیڑے مکوڑوں سے ڈرتا ہے، جانوروں سے ڈرتا ہے، انسانوں سے ڈرتا ہے. اگر نہیں ڈرتا تو صرف اللہ سے نہیں ڈرتا. صرف اللہ سے نہیں ڈرتا. اگر اللہ سے ڈرے تو اللہ کی نافرمانی نہ کرے. لیکن ہم سب سے ڈرتے ہیں، نہیں ڈرتے تو صرف اللہ سے نہیں ڈرتے. اور اللہ سے ڈر اور خوف پیدا کرنے کے لیے اللہ نے رمضان کا مہینہ بنایا. ہمیں بھوک سے ڈر لگتی ہے، اللہ نے رمضان میں روزے میں بھوک اس لیے دی کہ جس طرح تمہیں بھوک لگتی ہے، اس طرح جس تمہارے آس پڑوس میں، تمہارے محلے والوں میں وہ بھی کوئی بھوکا ہوگا، اس کو بھی روٹی نہیں ملتی ہوگی. جس طرح تمہیں تکلیف ہوتی ہے بھوک سے، اس کو بھی ہوتی ہوگی. جس طرح تم اپنا خیال کرتے ہو اس کا بھی خیال کرو. ہم اپنا خیال تو بہت کرتے ہیں، پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے پڑوس میں بھی کوئی بھوکا رہتا ہے. ہمارے پڑوس میں بھی کوئی بھوکا رہتا ہے. قیامت کے دن سوال یہ نہیں ہوگا کہ تمہارے پڑوس میں شیعہ کیوں رہتا تھا، تمہارے پڑوس میں بریلوی کیوں رہتا تھا، تمہارے پڑوس میں اہل حدیث کیوں رہتا تھا. سوال یہ ہوگا کہ تمہارے پڑوس میں بھوکا کیوں رہتا تھا. کون رہتا تھا اس کا سوال نہیں ہوگا، کیوں رہتا تھا اس کا سوال ہوگا کہ بھوکا کیوں رہتا تھا. ہم نے کبھی سوچا کہ ہمیں بھوک لگتی ہے، ہم تو افطاری کے لیے سامان بازاروں سے جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی چھٹے قسم کے فروٹ لا کے اپنے سامنے رکھ لے گا. لیکن یہ کبھی نہیں سوچا کہ کسی دن کے پاس فروٹ چھوڑ کر کے پاس روزہ کھولنے کے لیے کھجور کا دانہ نہیں ہوتا ہے، کیسے کھولیں گے وہ؟ ہم نے کبھی اس کا سوچا؟ ان باتوں کو سوچنا چاہیے. قیامت کے دن یہ سوال ہوگا، تم نے روزہ رکھا، تمہارے سامنے روزہ کھلانے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے خود افطاری کرواؤ، دوسروں کو بھی افطاری کرواؤ. چاہے تمہیں ایک کھجور کا ٹکڑا ملے یا پانی کا گھونٹ ملے، اس سے بھی افطاری کرواؤ. تمہارے روزے کے جب تم توازہ روزہ کرے گا، جتنا ثواب تم کو ملے گا روزے کا اس کو ملے گا، اتنا ثواب روزہ کھلوانے والے کو بھی ملے گا. اور یہ نہیں کہ اس کے روزے میں تم نے اگر کھلانا اس کو کھلا دیا تو تمہارے روز میں کمی ہو جائے گی. نہیں، کمی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے. تو اس لیے اپنے پڑوس والوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کسی کے گھر میں افطاری ہے یا نہیں ہے، اس کے گھر میں بھیجیں. کسی کے پاس شہری ہے یا نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد بھی دینا چاہیے. جس طرح حقوق اللہ ضروری ہیں، اسی طرح حقوق العباد بھی ضروری ہے.
حقوق اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، امید رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، لیکن حقوق العباد جو ہیں وہ معاف نہیں ہوں گے۔ اگر کل کا ہم فرض کریں کہ ہمارے پڑوس میں یا ہمارے محلے میں کوئی بھوکا رات کو سو گیا، کل کو اگر اس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر سوال کر دیا، یا اللہ آپ نے اپنے مخلوق کو اتنا دیا تھا، میرے پڑوس میں وہ ریٹ پیٹ بھر کے کھاتا تھا، بلکہ بچ بھی جاتا تھا، باہر جا کے پھینک دیتا تھا، اور میں بھوکا رہا مجھے اس نے نہیں کھلایا، جواب دینا مشکل ہو جائے گا، وہاں جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ یہ تو حقوق العباد ہیں۔ اس میں اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگے، جتنا ہم خیال کریں اتنا اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگے، ساتھ ساتھ کہ جو ہم سے کوتاہیاں رہ گئی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ دعا پہلے عشرے میں یہ دعا کثرت سے مانگے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے اللہ ہم پہ رحم فرمائیے، ہمارے گناہ معاف فرمائیں، ہمیں معاف فرما دیں، آپ بہت ہی رحم کرنے والے ہیں۔ تو اللہ سے اپنے پہلے عشرے میں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یہ دعا مانگا کریں، کثرت سے مانگا کریں۔ والد صاحب رمضان کے مہینے میں 1.25 لاکھ یہ پڑھتے تھے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین پورا 1.25 لاکھ یہ پڑھتے تھے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے رب سے روز 70 مرتبہ معافی مانگتا ہوں۔ علماء حضرات بیٹھے ہیں، نبی نے فرمایا میں اپنے رب سے روز 70 مرتبہ معافی مانگتا ہوں۔ اب سوچیں، ہمیں اپنے زندگی پہ غور کریں کہ اللہ کے نبی کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں تھی، اللہ نے پہلے فرما دیا کہ میں نے ہمارے تمام پہلے اور آخری سب گناہ میں نے معاف کر دیے، نہ ہوں گے نہیں آپ سے۔ انبیاء سے گناہ ویسے ہوتے ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب سے روز 70 مرتبہ معافی مانگتا ہوں، اور جو ذات 70 مرتبہ اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں ہمیں کتنی دفعہ مانگنی چاہیے؟ اگر ہم 7 لاکھ مرتبہ مانگیں تو بھی کم ہے، لیکن کم از کم میرا اپنا ذہن کہتا ہے کہ کم از کم اللہ کے نبی 70 مرتبہ معافی مانگتے تھے، تو ہمیں کم از کم 700 مرتبہ کہنا چاہیے، 700 مرتبہ معافی مانگنی چاہیے اللہ سے۔ اس لیے کم از کم 700 مرتبہ استغفار اپنے رب سے روز کیا کریں۔ ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، اگر ہم کہیں کہ پہنچ سکتے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہم وہاں تک پہنچ جائیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم جو ہیں کم از کم 700 مرتبہ استغفار پڑھنی چاہیے، اپنے رب سے معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل بنی آدم خطا، ہر بنی آدم میں خطا کا پتلا، اس سے خطا ہوگی، انسان سے خطا ہوگی، اس لیے جب خطا ہے تو پھر اس کے معافی بھی مانگنی چاہیے، ٹھیک بن کے نہ مانگے۔ اگر کوئی ہم سے زندگی میں کوتاہیاں ہیں تو یہ رمضان کا مہینہ، اس میں اللہ سے معافی مانگے، اللہ کی رحمت اس میں وسیع ہے، اللہ اپنے بندوں کو بے حساب دیتے ہیں۔ ویسے تو ہر رات کو ہی اللہ تعالیٰ 3 آوازیں لگتی ہیں، رات کو تہجد کے ٹائم پہ اللہ تعالیٰ کے دربار سے 3 آوازیں پہلے آسمان پہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ بھی ہیں لیکن روایتوں میں 3 پہلے آسمان پہ تو آوازیں، ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا میں ان کو معاف کروں، ہے کوئی رزق کی تنگی والا تو میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی شفا مانگنے والا بیماری کی مجھے شفا دوں۔ اور ہم بدبخت ایسے ہیں کہ سوئے رہتے ہیں اور کچھ بھی اللہ سے معافی مانگتے نہیں۔ دیکھیں ایک بات اور بھی یاد دیکھیں، ٹائم بھی تقریباً ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آخری وقت میں جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ آپ دیکھیں ہم اگر اس رمضان کے مہینے میں ایک
فرض کا 70 فرضوں کے برابر، نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر، ہر چیز کا 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اگر ہم اسی حساب سے دیکھیں، ہم ایک سنت اللہ کے نبی کی اس رمضان کے مہینے میں زندہ کریں تو 100 شہیدوں کا معاف ہے، تو 7,000 شہیدوں کا ثواب ملے گا، 7,000 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ انسان پہنچ نہیں سکتا۔ فرض کریں کسی نے داڑھی نہیں رکھی، وہ وعدہ کر لے کہ رمضان کے مہینے اس کے بعد آج کے بعد داڑھی نہیں کٹواؤں گا، رمضان کے مہینے میں داڑھی رکھ لے، چھوڑ دے، اس کے بعد اس کو ہاتھ نہیں لگائے، اور اللہ کے رحمت سے امید رکھنی چاہیے کہ 700 شہید 7,000 شہیدوں کو ثواب ملے گا۔ بڑھ جاتی ہیں نیکیاں۔ اپنے آپ کو دیکھیے پر یہ مہینہ کمانے کا ہے، اس میں ہم جتنا کما لیں اتنا کم ہے۔ سیزن گزرنے کے بعد پھر ہم کچھ بھی کر لیں اس نیکیوں کو ہم نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو اس لیے جو ہم سے وقت گزر گیا اس میں اپنے محاسبہ کریں کہ پچھلے ہم سے جو گزر گئے اس میں ہم سے کیا کوتاہی رہ گئی، اور جو آئندہ ہمیں جو کوتاہی رہ گئی اس کو دور کرنے کی فکر کریں، اور اس میں زیادہ سے زیادہ کمانے کی فکر کریں۔ فرض کریں کہ ہم نے پچھلے روز اس عشرے میں ہم آدھا سے پارہ روز کا قرآن پڑھتے تھے، اب کوشش کریں کہ ہم 1 پارہ روز کا پڑھیں۔ ہم جیسے جیسے دن گزرتے ہیں اللہ کی رحمت کی اتنی زیادہ وسیع ہوتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ جیسے جیسے دن گزرتے ہیں اللہ کی رحمت اتنی زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے، پھر آخر وقت میں آ کے اللہ کی رحمت بڑھائی جاتی ہے۔ تو اس لیے جتنے جیسے پچھلے جانے میں ہم نے، اگر ہم نے پچھلے عشرے میں اس عشرے میں ہم نے آدھا سپارہ روز کا پڑھا تو کوشش یہ کریں کہ اس اگلے میں ہم 1 سپارہ روز کا پڑھیں۔ اگر ہم پچھلے میں 4 نفل پڑھتے تھے تو اب کوشش کریں کہ ہم اس میں 8 پڑھیں، کمانا شروع کر دیں، کمائی پھر وقت گزر گیا پھر یہ ہاتھ نہیں آئے گا۔ تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، جو گزر گئی اس میں معافی مانگیں، اور جو آئندہ رہ گئی ہے اس کے لیے کوشش کریں۔